مصطفیٰ صاحب میں ذرا پہلے آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم سب یہ ڈیبیٹ کافی عرصے سے کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کا دور, اندھیرے بجلی آ جائے گی, یہ بحث چلتی تھی. دوسری پارٹی نے اس کے اوپر باقاعدہ پولیٹیکل کیپٹل گین کرنے کے لیے پراپر طریقے سے بتایا کہ ان سے کچھ نہیں ہو رہا, ہم ہی آ کے کریں گے. ٹھیک ہے, نون نے آ کے الیکٹریسٹی پروڈیوس کی, لیکن آج میں ذرا آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھ دیتا ہوں جو گورنمنٹ کی اسٹیمیشن ہے. 2800 ارب روپے کی ہم نے جو ہے وہ بلنگ کرنی ہے, جس میں 2000 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اور 800 ارب روپے جو ہے وہ ریل بجلی کی قیمت ہے. ایک پارٹی کے وزیر اعظم یہ کہتے رہے کہ جی بجلی 6 مہینے میں آ جائے گی, لیکن وہ 5 سال میں اس طرح نہیں لا سکے. ایک لائے اتنی مہنگی لے آئے کہ سب کی کمر ٹوٹ گئی, اور صرف اس میں وہ ذمہ دار نہیں ہے, پچھلے بھی معاہدے سب شامل ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ نظام آگے چلے گا کیسے؟ عادل بھائی, نظام اس ملک کا صرف پاور سیکٹر نہیں, ملک ہی نہیں چل پا رہا. ابھی آپ نے پاور سیکٹر کی جو فگرز دیں, اس کے اندر تقریباً 2500 ارب روپے جو سرکولر ڈیٹ میں ہے, اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں. تو یہ تو ہر سیکٹر آپ اس ملک کا اٹھا کر دیکھیں, کون سا ایسا سیکٹر ہے جو پرفارم کر رہا ہے؟ کوئی سیکٹر پرفارم نہیں کر رہا, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو سارے بحران ہیں اور یہ جو بجلی کی قیمتیں اوپر گئیں, جو لوگوں کو بل آئے, لوگ نہیں دے پا رہے, اس کے اوپر مختلف سیاستدانوں کے بھی بیانات آنے شروع ہوئے. جو 15 دن پہلے حکومت میں تھے, ان کی بھی سٹیٹمنٹس آنا شروع ہوئیں کہ جناب یہ حکومت کو کرنا چاہیے, یہ حکومت کو کرنا چاہیے. ایک بڑی منافقانہ سی چیز ہے. لیکن حقیقت اگر ہم نے واقعی ان بحرانوں سے جان چھڑانی ہے تو پھر ہمیں اس ملک میں سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہوگا. سیاسی بے یقینی جب تک ختم نہیں ہوگی, ہم اس ملک کو کسی ڈگر پہ نہیں ڈال سکیں گے. یہ وہ کاسٹ ہے کہ جو ہم سارے مل کر پے کر رہے ہیں, ایک عام پاکستانی پے کر رہا ہے, اس وجہ سے پے کر رہا ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نان ایشوز کو ایشوز بنا کے پالیٹکس کرتے ہیں. یعنی یہ پولیٹیکل ایشو نہیں تھا, یہ ہماری اسٹرکچرل ریفارمز کے ایشو ہیں جنہیں ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اسٹرکچرل ریفارمز کے وہ ایشو عادل بھائی کے جو اتنے عرصے سے, دہائیوں سے پینڈنگ ہیں, کہ جن کو ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے. ایڈریس کرنے کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پہلی چیز ول نہیں ہے, دوسری چیز ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ملک کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے پاس اپنی فائنانس کی ٹیم نہیں ہے, ان کے پاس وزیر خزانہ نہیں ہے. وزیر خزانہ جب بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ IMF سے ادھار لے کر آتے ہیں. تو یہ جب سیاسی جماعتوں کا حال ہو کہ وہ اس چیز کے اوپر توجہ ہی نہ دیں کہ ہم نے لوگوں کی زندگی کے اندر اگر کوئی بہتری لے کر آنی ہے تو اس کے لیے ہمیں تیاری بھی کرنی ہے. پوری دنیا کے اندر آپ شیڈو کیبنٹس دیکھتے ہیں, پاکستان میں کوئی آپ نے کبھی ایسی دیکھی؟ تو سیاستدان وہ صرف حکومت کے اندر آنے کے لیے اقتدار کی ایک تو ہوس ہے, نمبر 2 کہ میرا DC لگ جائے, میرے اسلحے کے لائسنس بن جائے, یہ ان سیاستدانوں کی پرائرٹی, اور گلی محلے اور سڑکیں ہم بنوا دیں. تو جب پرائرٹیز ہی سیاستدانوں کی یہ ہوں گی تو پھر یہ آج آپ یہ دن نہ دیکھیں تو یہ سارا کا سارا جو کلمنیٹ ہوا ہے آج, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے آگے اور مزید سخت دن آنے. اب آپ خود اس چیز سے کو سمجھتے ہیں کہ اب ڈالر جو اور پاکستان روپی کی جو پیرٹی ڈسٹرب ہوئی ہے اور روپی ڈی ویلیو ہوا ہے, آپ اگلے جو پیٹرول اور ڈیزل خریدنے جائیں گے تو وہ آپ کو زیادہ روپے اس کے لیے ادا کرنے پڑیں گے. اس کے نتیجے میں آپ کو پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنا پڑے گا. جب آپ پیٹرول ڈیزل مہنگا کریں گے, تقریباً 60% کے قریب آپ کا جو انرجی کا مکس ہے وہ تھرمل کے اوپر ہے. تو آپ پھر جو بجلی بنائیں گے وہ مہنگی بنے گی, پھر آگے جو لوگوں کو بیچیں گے تو وہ آپ کو مہنگی بیچنی پڑے گی. تو آپ کے خیال میں نگران حکومت کا معاملہ صرف گفتن, نشستن, برخاستن تک تو ہو سکتا ہے, تھوڑا سا پبلک اینگر کو ایڈریس کرنے کے لیے ہو سکتا ہے, ان کے پاس تھوڑا بہت ریلیف دینے کی بھی سپیس نہیں ہے, اس کے بیونڈ ان کے پاس سپیس نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک تو اس وقت ہمیں یہ چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے, اور یہ جھوٹ ہوگا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس ملک کی پرابلمز کو 6 مہینے میں فکس کر سکتا ہوں, سال میں فکس کر سکتا ہوں, 3 سال میں فکس کر سکتا ہوں. نہیں, یہ جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے. کم سے کم 10 سے 15 سال چاہیے, کم از کم 10 سال آپ کو اور چاہیے, کنٹینیوٹی کے ساتھ چاہیے, چاہے کوئی بھی, اور وہ بھی 10 سال جس کے اندر کوئی بحران نہ ہو, اسٹیبلٹی ہو, تب کوئی گورنمنٹ جا کے ڈیلیور کر سکے گی, ورنہ نہیں ہوگا. ہماری گورنمنٹس کی انسیکیورٹی کیا ہوتی تھی؟ وہ یہ ہوتی تھی کہ پیپلز پارٹی کا یہ خوف تھا کہ نون آ جائے گی کسی بھی طرح اور پھر ہم فارغ ہو جائیں گے. وہ ایسے ڈیسیجنز کرتے تھے جلدی والے کہ جو 2-2.5 سال کی پالیسی ہو. PMLN کا خوف تھا جب PTI تیار ہو گئی تھی, اور ان کو یہ تھا کہ یہ آ گئے تو ہمارا سارا جائے گا. سو جو بھی پالیسی بنے وہ لانگ ٹرم 10-15 ایئرس کے لیے بنے. عباس صاحب, میں ذرا عباس صاحب کو بھی لے لوں ڈسکشن اب ذرا, کیونکہ عامر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. عباس صاحب مجھے بتائیں, آج آپ بھی احتجاج کر رہے ہیں, آج آپ بھی تنقید کر رہے ہیں. گردشی قرضہ تو آپ کے دور میں بھی بڑھتا رہا, اور گردشی قرضہ صرف آپ کے دور میں نہیں بڑھتا رہا, گردشی قرضے پہ سیاست ہوتی رہی ہے اس ملک میں. PMLN آئی تو پیپلز پارٹی کا بتا کے گئی, PMLN گئی تو PTI نے ہمیں بتایا, PTI گئی تو پھر یہ 1.5 سال کی حکومت جو آئی تھی اس نے بتایا کہ دیکھیں یہ کیا کر گئے ملک کے ساتھ.
آپ بھی جو ہے وہ ڈبل کر کے چلے گئے گردشی قرضے, چوری نہیں ختم کر سکے, سسٹم میں لائن لاسز کو نہیں ختم کر سکے, ٹرانسمیشن لائنز کو بیٹر نہیں کر سکے. مجھے پتا ہے, یہ سوال کرتے ہوئے میرے ذہن میں ہے کہ یہ بہت مہنگا کام ہے. یہ ٹرانسمیشن لائنز ہم 2013-12 سے سن رہے ہیں کہ یہ بڑا کام ہے, مہنگا کام ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ تو نظر آتی ہے. آپ سارے ایک دوسرے کے اوپر تنقید ایسے کرتے ہیں جیسے اس مسئلے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی گھر سے مہنگی کر رہا ہے بجلی جان بوجھ کے تاکہ عوام پہ بوجھ ڈالا جا سکے. عادل صاحب بہت شکریہ. عادل صاحب جو ساری ڈسکشن آپ دونوں نے کی موسٹلی اس سے میں اگری کرتا ہوں. ایک بات جو مصطفیٰ صاحب نے شروع میں کی کہ کیا وجہ ہے کہ ملک میں 44,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے اور اس وقت انتہائی گرمی میں 27,000 میگا واٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. بالکل سیدھی سیدھی بات ہے, معیشت جو ہے وہ گرو نہیں کر رہی. اور کیوں گرو نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ معیشت اس وقت سیاسی عدم استحکام اتنا ہے کہ کوئی بھی انویسٹر انویسٹ نہیں کرنا چاہتا. اور ایک جو یہ رجیم چینج آیا پچھلے 1.5 سال میں, اس نے تباہ کر کے رکھ دیا. ایوریج جو بجلی کی پر یونٹ قیمت تھی پی ٹی آئی کے دور میں وہ 18 سے 20 روپے تھی, آج وہ 60 روپے ہوگی. 1.5 سال میں ایسا کیا ہوا؟ ایک ہی بات ہوئی کہ اتنا سیاسی عدم استحکام آیا کہ لوگوں کی ہوپس ختم ہوگی. اور لوگ جو ہے یعنی جو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, آپ کا ڈالر نہیں ہے. ڈالر کیوں کم ہوا؟ سنیں, اگر مجھے موقع دیں, ڈالر کیوں کم ہوا کہ اس 1.5 سال میں ڈالر جو ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ کی صورت میں 7 ارب ڈالر کا نقصان ہوا جو یہ آپ نے رجیم چینج کیا اس کی وجہ سے. حالانکہ ہمیں 7 ارب ڈالر آگے جانا چاہیے تھا, تو تقریباً 14-15 ارب ڈالر جو ہے وہ نقصان ہوا. یہ سارا جو سیٹ اپ چینج ہوا اس کے بدلے میں وہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا. فائدہ ہوا لوگ اپنی ڈیلیں مار کے 1100 ارب روپیہ معاف کر کے این آر او لے کے بھاگے. آج پاکستان کو خدا نہ خواستہ ایک ہی مسئلے کا حل ہے بھائی, ملک کو سیاسی استحکام کی طرف لے کے جائیں, پھر معاشی استحکام آئے گا. ورنہ یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ چیزیں کر رہے ہیں اس سے ہونا نہیں ہے. سیاسی استحکام لے کے آئیں تو معاشی استحکام آئے گا. لیٹس بی فیئر ود, میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ 16 ماہ کی حکومت مزید مہنگائی, مزید عوام کے اوپر بوجھ لے کے آئی نا ہر چیز کا. اب کیا ٹائم ویسٹ کریں, سب کو پتا ہے, لوگ روز خبریں سنتے ہیں, ان کو پتا ہے کیا چیز کتنی مہنگی ہو گئی, روٹی سے لے کے بجلی تک. اب پوائنٹ یہ ہے, آپ ایک طرف کمپلین کرتے ہیں کہ رجیم چینج آیا, آپ کو فارغ کر دیا گیا, اس کے بعد ملک کو یہ 7 ارب ڈالر کا نقصان ہوا, یہ ریمیٹنسز کا نقصان. وہ بھی کہتے ہیں کہ 17 میں جب ان کی حکومت گرائی گئی, یعنی میاں صاحب کی گورنمنٹ گرائی گئی, تو آپ نے ایک چلتا ملک جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کیا. یا تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سب ایک دوسرے کو گراتے رہیں, تو اب بیٹھ جائیں ذرا لانگ ٹرم کے لیے 15 سال کے لیے پاکستان میں یہ فیصلہ کر لیں کہ یار یہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم ایک ہیں, ایک سے مراد نہیں پاکستان کے لیے ایک ہیں, اور باقی پہ سیاست ہوگی. کیونکہ یہ تو پولیٹیکل ایشوز ہی نہیں ہے, یہ نہ آپ کے بس کی بات ہے نہ کسی اور کے بس کی بات ہے. لیکن آج بھی ٹون نہ آپ کی بات بنانے کی اور نہ ان کی بات بنانے کی, تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ دیکھیں بھائی, پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم نہیں ہوئی, ان کا وزیر اعظم نائل ہو گیا تھا اور پاناما کیسز کی وجہ سے وہ نائل ہوا تھا. وزیر اعظم نائل ہونے کے بعد وہ آخری دن تک گورنمنٹ کرتے رہے. پی ٹی آئی آئے تو آپ ہمیں کریں نا بات, پی ٹی آئی کی تاریخی آپ کے پاس وہ کورونا آیا, 2 سال میں پوری دنیا بیٹھ گئی, اور پی ٹی آئی یہاں پاکستان میں گورنمنٹ کا جو اقدامات تھے پوری دنیا اس کو آشش کر رہی تھی. آخری جب ہمیں ہٹایا گیا تو 6% کی گروتھ تھی. وہ 2 سالوں میں آج 12% اوپر ہوتے تو بجلی کی جو یوز ہے وہ 27 کی بجائے آج 35-36 ہوتا, تو پیسے پورے ہو رہے تھے. آج ہم نواز شریف صاحب کے مہنگے بجلی کے کیپیسٹی پہ لگے ہوئے منصوبوں کی 44,000 کو پیمنٹ کرتے ہیں, 27,000 کی ہم بجلی بیچ رہے ہیں, باقی سارا پیسہ غریب عوام کے جیبوں سے جا رہا ہے. اس کا ٹھیک ہے غلطی ہوگی, آج اب غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں. ملک میں آئینی بحران ہے, ملک میں سیاسی بحران ہے, جس کی وجہ سے معاشی بحران ہے. آج بھی جو کچھ لوگ نکل کے جو یہ بونگے بیان دے رہے ہیں کہ نہیں جی الیکشن جب مرضی ہوں گے, الیکشن جب مرضی ہوں گے تب تک اب اس کو سٹیبلٹی نہیں آئے گی.